رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، صاحب الدین والسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین عذب اللہ عنکم الرجس اہل البیت طہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وتشیعہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، سوگواران سید الشہداء و صاحب باوفا، بالخصوص سرزمین ڈھاکہ حسینی دالان کے میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کے طفیل میں جملہ حاضرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے۔ ہم دسواں دعا ہے بار خدا بندی میں کہ پروردگار حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ بارلات واسطہ محمد و آل محمد کا جو کاروباری لوگ ہیں ان کے کاروبار میں وسعت عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے۔ میرے پروردگار یقیناً تو تھوڑے سے نیک اعمال کو قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ ہم سے، ہمارے والدین سے، ہمارے مرحومین سے جانے انجانے میں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ان کی مغفرت فرما۔ بالخصوص پروردگار بانی مجلس جناب بشیر صاحب کے خانوادے کے جو مرحومین ہیں، مرحوم سید حیدر علی صاحب، سیدہ زیبا بیگم مرحومہ، سیدہ شمیم زہرا مرحومہ، پروردگار ان کی بھی درجات کو بلند فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا ان مومنین کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے۔ ان ہاتھوں میں بالخصوص اس شہر ادب بنگلہ دیش ڈھاکہ کی زمین پر پروردگار اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما۔
پروردگار اس ملک کو ترقی عنایت فرما۔ پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا اس ملک کے باشندوں کو بلائے عرضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا بیرونی ممالک میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما۔ علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اسے ذلیل و رسوا فرما۔ علماء سو سے ہماری قوم کو بچا۔ پروردگار جو کاروباری لوگ ان کے کاروبار میں وسعت عنایت فرما۔ جو بے روزگار انہیں برسر روزگار کر دے۔ پروردگار قوم کی جو بہنیں جو بیٹیاں گھروں پر ہیں اسی سال ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ میرے مالک میرے پروردگار وہ قدم جو روضہ امام حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں میرے مالک صحت و سلامتی تندرستی زیارت کے بعد وہ اپنے اپنے وطن واپس پلٹے ہیں۔ پروردگار تمام زائرین کو ان تمام آنے والے عزاداروں کی پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قلیل سی عبادت کو کثیر عبادت میں شمار فرما۔ پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا میرے مالک میرے اللہ جو ہجوم آج سرزمین عراق کربلا میں نظر آ رہا ہے میرے مالک میرے اللہ اب جلد بجلد وہ دن بھی آ جائیں کہ جنت البقیع میں روضے تعمیر ہو جائیں۔ جو منظر آج اربعین کا کربلا کا ہے ہم مرنے سے پہلے وہی منظر جنت البقیع کی زمین پر دیکھیں میرے مالک میرے اللہ۔ اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و عوام میں شمار فرما۔ آپ تمام حضرات اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد و آل محمد میں مل جل کے صلوات۔ عزیزان محترم، کل شب میں جہاں بعد اختتام کی منزلوں میں پہنچنے کی سعادت حاصل فرمائی تھی۔ کل بعنوان معرفت امام مولا کے قول کی تشریح کی گئی تھی کہ جہاں مولا نے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان حد فاصل مقرر کی اور حد فاصل مقرر کرنے کے بعد تاریخی جملہ سید الشہداء امام حسین نے ارشاد فرمایا یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ چونکہ عشرے کا عنوان معرفت امام ہے اور پہلے دن سے گفتگو معرفت میں چل رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا معرفت کہتے کس کو ہے اور معرفت ہوتی کیا ہے اور آغاز معرفت کہاں سے ہوتا ہے۔ تاریخ میں بہت بڑا نام گزرا ہے جناب ابو بصیر کا۔ وہ مولا کا چاہنے والا ہی کیا جو جناب ابو بصیر کے نام سے واقفیت نہ رکھتا ہو۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی خاص ہیں جناب ابو بصیر، اور جناب ابو بصیر چھٹے امام کے بعد ساتویں امام کی صحابی بھی رہے ہیں۔ اب جناب ابو بصیر کی تعریف کیا ہے کہ جناب ابو بصیر دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، نابینا ہونے کے باوجود آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ جناب ابو بصیر کو نابینا ہونے کے باوجود 70,000 حدیث یاد ہے۔ میں نے پڑھا آپ نے غور نہیں کیا جتنی حدیث مسلمانوں کی صحیح کتابوں میں نہیں ہے، صلوات بھیج دے محمد اتنی حدیث ہے امام کے ایک اندھے صحابی کو یاد ہے۔ تو بہرحال آپ چھٹے امام کے جانے کے بعد دونوں آنکھوں سے نابینا ہے مگر امام نے ان کو لقب کیا دیا ابو بصیر۔ تو چھٹے امام کے جانے کے بعد جب آپ ساتویں امام کی خدمت میں آئے سرکار باب الحوائج آقا امام موسی کاظم علیہ السلام کی، تو ہمارے اور آپ کے ساتویں امام کی محبت جناب ابو بصیر سے بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی حضور والا کہ ہر وقت ہمارا اور آپ کا ساتواں امام بات پر ابو بصیر ابو بصیر ابو بصیر ابو بصیر ابو بصیر کہاں ہیں، ابو بصیر ابھی تک نہیں آئے، ابو بصیر کو آ جانے دو، یہ کام ابو بصیر کریں گے۔ تو ہر وقت امام ابو بصیر کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو ظہر کا وقت آیا، اذان ہو گئی، مولا مصلی پہ آئے تو کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور مولا کی خدمت میں باتیں کرتے ہوئے حاضر ہوئے کہ اے میرے مولا ہے میرے آقا، یہ بتائیے بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ہر وقت
وقت یہ ابو بصیر ابو بصیر ابو بصیر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ آخر ابو بصیر میں ایسا کیا ہے جو اور صحابیوں میں نہیں ہے؟ اچھا فرق ملاحظہ فرمائیے، صحابی صحابی ہو کے برابر نہیں ہے۔ غور فرمائے لمحے کے لیے دیکھیے، بڑی میں آج کوشش کروں گا کہ مجلس اسی انداز میں آرام سے پڑھتا رہوں، اور میں سمجھتا ہوں سرکار کہ جب بات میں دم ہو تو آواز خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ اگر بات میں دم ہوگی تو انشاءاللہ میں بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اسی طرح سنتے رہیے گا۔ تو کہنے لگے مولا آخر وجہ کیا کہ آپ ہر وقت ابو بصیر کرتے رہتے ہیں؟ صحابی تو اور بھی ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہر وقت ہر بات میں ابو بصیر کو یاد فرماتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا دیکھو یہ اذان ہو چکی ہے، میں مصلی پہ آ گیا ہوں، ابو بصیر آنے والے ہوں گے۔ ذہن میں ابو بصیر دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، کہ ابو بصیر آنے والے ہوں گے۔ جیسے ہی ابو بصیر آئے تم لوگ آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دینا کہ پتہ نہیں کہ آج مولا کہاں گئے، آج پتہ نہیں کہ مولا کہاں گئے۔ مولا تو ہر وقت اس وقت اول وقت مصلی پہ آ جاتے، پتہ نہیں آج مولا کہاں گئے، پتہ نہیں آج مولا کہاں گئے۔ تو اسی اسنا میں پری پلان منصوبہ بند سازش کے تحت انہوں نے کیا دیکھا، سامنے سے جناب ابو بصیر چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب ابو بصیر کو انہوں نے آتے ہوئے دیکھا، آپس میں باتیں کرنا گفتگو کو شروع کر دی کہ پتہ نہیں آج مولا کہاں گئے، پتہ نہیں آج مولا کہاں گئے۔ یہ باتیں کرتے 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 پری پلان جناب ابو بصیر کے پاس آئے۔ آنے کے بعد کہا اے ابو بصیر کیا تم نے مولا کو دیکھا ہے؟ پلٹ کے جناب ابو بصیر نے کہا اندھا سمجھ کے مذاق بناتا ہے، نہیں تھکیے گا نہیں، کہ اندھا سمجھ کے، سمجھانا کیا ہے؟ معرفت ہوتی کیا ہے؟ کہ اندھا سمجھ کے مذاق بناتا ہے۔ وہ سامنے محراب میں مصلی پر میرا مولا بیٹھا ہے، وہ سامنے محراب میں مصلی پر میرا مولا بیٹھا ہے۔ تو کسی نے کہا ابو بصیر کیسے پہچانا؟ کہ یاد رکھ بصارت کا اندھا ہوں، بصیرت کا اندھا نہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے، بصارت کا بھائی معرفت کو سمجھے کہ معرفت ہے کیا؟ کہ بصارت کا اندھا ہوں، بصیرت کا اندھا نہیں۔ یعنی معرفت کے معنی یہ ہے پہچاننا، بصارت سے نہیں بصیرت سے۔ معرفت کے معنی حضور والا، معرفت کے معنی ہے پہچاننے کے۔ پہچاننا کیسے کا؟ پہچاننا بصارت سے نہیں ہے، پہچاننا بصیرت سے ہے۔ دیکھیں بات یاد آ گئی تو میں بھی یہاں اول مرحلے میں عرض خدمت کرتا چلوں۔ معرفت یعنی پہچاننا، بصارت سے نہیں بصیر سے۔ ہمارے یہاں تاریخ اصحاب امام علی میں سن لیجئے سرکار، اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ دن بھر کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی، اور اگرچہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے تو آپ بھی مجھے ایسی سلوات سنا دیجیے گا تاکہ میں بھی آمادہ ہو جاؤں، ہے نا؟ الحمدللہ میری آواز گرفتہ ہے لیکن آپ لوگوں کی سماعت گرفتہ نہیں ہے، اور تھوڑا سا مائک کا اگر والیوم تھوڑا سا اور بڑھ جائے تو مجھے پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک سلوات ہو بھیجتا محمد وآل محمد۔ سنیے گا تو اصحاب مولا علی میں ایک نام سنا جاتا ہے، سنیے گا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ تو وہ نام ہے جناب عبداللہ ابن عفیف کا۔ نام کیا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عفیف۔ جب جناب عبداللہ ابن عفیف کو فقیر شام معاویہ نے ذلیل کرنے کی غرض سے اپنے دربار میں بلایا تو اس نے ایسے نہیں بلایا، پری پلان بلایا۔ اس نے اپنے ہم مزاج چوروں کے چور، مکاروں کے مکار، سلامت رہیے، 80 لومڑیوں کا دماغ رکھنے والا مکار امریاز سے کہا اے امریاز میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج کسی علی والے کا مذاق اڑایا جائے۔ تو پلٹ کے امریاز نے کہا نہ اڑاؤ تو اچھا ہے، کیونکہ امریاز بھی جانتا تھا کہ جب ہم نے علی والوں کو چھوڑا ہے جواب خیبر والا ملا ہے۔ بیدار رہیے گا تھوڑا سا۔ اچھا میں سمجھتا ہوں بشیر بھائی کہیں اور تو مجلس نہیں ہو رہی ہے نا؟ نہیں ہو رہی ہے، چلیے خیر تو پھر لوگ آئی جائیں گے۔ سوال بھیجے محمد والے سنیے گا۔ تو اس نے کہا دیکھیں بہر تاریخ ہے کہ اگر نہ بلاؤ تو اچھا، کہ نہیں میرا دل چاہ رہا ہے آج کسی علی والے کا مذاق اڑایا جائے۔ تو انتخاب کیا گیا کہ ایسا کرو وہ جناب عبداللہ ابن عفیف کو دربار میں بلایا جائے۔ جناب عبداللہ ابن عفیف بھی دونوں آنکھوں سے نابینا، آپ کی ایک آنکھ صفین میں شہید ہو گئی تھی، ایک آنکھ جمل میں شہید ہو گئی تھی۔ تو آپ بھی دیکھیں مجھے سمجھانا کیا ہے، معرفت یعنی پہچاننا، بصارت سے نہیں بصیرت سے ہے۔ دیکھیں اس لیے اکثر مقامات پہ کاش میں بصارت اور بصیرت آپ کو سمجھا لے جاؤں۔ اس لیے ہمارے چھٹے امام نے
مزاح کی اجازت دی ہے، مذاق کو منع کیا ہے. نہیں لگتا مجھے سمجھے نہیں آپ ہے بھائی. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے دو چیزیں بولی جاتی ہیں، دو چیزیں، ایک ہوتی ہے مزاح، ایک ہوتی ہے مذاق. چھٹے امام نے مزاح کی اجازت دی ہے، مذاق کی اجازت نہیں دی ہے. اچھا مزاح اور مذاق میں فرق کیا ہے؟ کچھ کہنے کے بعد چہرے پر مسکراہٹ آ جائے یہ مزاح ہے، چہرہ اتر جائے یہ مذاق ہے. نہیں تو مامادہ نہیں میرے بھائی ہے بھائی. کچھ کہنے کے بعد چہرے پر مسکراہٹ آ جائے یہ مزاح ہے، چہرہ اتر جائے. دیکھیں اگر اردو سمجھتے ہوں گے تو بات جلدی سمجھ جائیں گے. دل لگی کو مزاح کہتے ہیں، دل جلی کو مذاق کہتے ہیں. اس لیے میرے چھٹے امام نے فرمایا ہے خبردار کبھی کسی مومن کا مذاق نہ اڑانا، وہ اس لیے کہ اس کے دل میں میرے دادا علی کی محبت ہے. امام نے منع کیا خبردار کبھی کسی مومن کا مذاق، وہ اس لیے کہ اس مومن کے دل میں میرے دادا علی کی محبت ہے. تو جناب عبداللہ ابن عفیف بھرے دربار میں آئے. جیسے ہی جناب عبداللہ ابن عفیف بھرے دربار میں آئے تو ایک مرتبہ معاویہ کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عفیف، ہم نے یہ سنا ہے جو علی اور اولاد علی کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اسے اس قربانی کے عوض میں اس سے بڑا تحفہ دیتا ہے. ذرا یہ بتاؤ تم صفین میں ہمارے مقابلے پر آئے، تمہاری دونوں آنکھیں چلی گئیں، جمل میں بھی ہے کہ جب تمہاری دونوں آنکھیں چلی گئیں علی کی محبت میں، ذرا یہ بتاؤ تم نے اپنی دونوں آنکھوں کی قربانی دی علی کی محبت میں، اللہ نے تمہیں اس قربانی کے عوض میں اس سے بڑا تحفہ کیا دیا؟ نہیں بھائی پیچھے والے بیدار ہے نا بھائی. آپ لوگ پلیز مجھے دیکھو میرے بھائی. آپ لوگ یہاں وہاں کیوں دیکھ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ لوگ مجھے دیکھیں ایک لمحے کے لیے. دیکھیے ہمارے قبلے سے منہ پھیر کے عبادت نہیں ہوتی ہے بھائی. اس وقت تو قبلہ میں ہوں نا تو لہٰذا قبلے سے منہ پھیر کے عبادت نہ کرے. تو ایک مرتبہ بھرے دربار میں کہا یہ بتاؤ تم علی کے چاہنے والے تھے اور علی کے ساتھ ساتھ ہر مرحلے پہ رہے، تمہاری دونوں آنکھیں چلی گئی، ذرا یہ بتاؤ تم نے جو علی کے لیے قربانی دی اللہ نے تمہیں اس قربانی کے عوض میں اس سے بڑا تحفہ کیا دیا؟ ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن عفیف نے آواز کو اجاگر کیا اور ایک جملہ کہا او ہندا کے بیٹے. جملہ سنیے گا، میں بہت بڑی بات کہہ گیا. میں نے کہا انشاءاللہ آپ کے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہونے والی ہے. جملہ اتنا وزنی ہے. اصحاب علی، علی والوں کو پتا ہے کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے، ظالم کو کیسے جواب دینا ہے، مظلوم کی حمایت کیسے کرنا ہے. تو ایک مرتبہ کہا او ہندا کے بیٹے اللہ اس سے بڑا تحفہ اور کیا دے گا کہ تو میرے سامنے ہے میں تجھے دیکھ نہیں سکتا. اللہ جانے کہاں تک بات پہنچی ہے میرے بھائی. صلوات بھیج دے محمد والے. کیا دے گا کہ تو میرے سامنے ہے میں تجھے دیکھ. یعنی علی والے کچھ مکروہ چہرے دیکھنا ہی پسند نہ کرتے تھے. علی والے کچھ مکروہ چہرے دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے. تو لہٰذا علی والوں کو پتا ہے معرفت یعنی پہچان نہ کہے سے بصارت سے نہیں. جو پہلی مجلس میں تھا سروں کو اٹھاؤ، میں پہلی مجلس کی طرف پلٹ رہا ہوں تاکہ میں عشرہ کے عنوان معرفت امام کو میں مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں. بھائی معرفت یعنی پہچاننا، بصارت سے نہیں. دیکھیے میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، دیکھیے ہو سکتا ہے دو چار جملے میرے ہمسن و کمسن کو برے لگ جائے ہے بھائی. اگر برے بھی لگیں گے تو سرکار میں کوئی معافی نہیں مانگوں گا. ہاں کیونکہ الحق مرن حق کڑوا ہوتا ہے. معافی بزرگوں سے تو مانگ سکتا ہوں کیونکہ آپ سے میرا کوئی خطاب ہے ہی نہیں. لیکن بھائی بات چلیے معرفت پر. میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا آج حقیقت یہ ہے ڈاکہ والوں، آج ہماری نیو جنریشن اتنی لومڑی مزاج ہو چکی ہے. ہاں میں برا لگے تو لگے لیکن حقیقت ہے آج ہماری یوتھ، ہمارے ینگسٹر،
ہماری نیو جنریشن اتنی لومڑی مزاج ہو چکی ہے، جہاں آتی ہے قول کی باری، زبان چلانے کی باری، 70 صفوں کو چیریں گے، قوم کے بزرگوں کو پیچھے کر دیں گے، اور آگے جا کے سینہ چوڑا کر کے کیا کہتے ہیں؟ جہاں علی وہاں ہم۔ جہاں آتی ہے زبان چلانے کی باری تو کیا کہتے ہیں؟ جہاں علی وہاں ہم۔ لیکن جیسی آتی ہے عمل کی باری، پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم۔ نہیں یار، نہیں، تم جملے ہی میرے ضائع کرو میرے بھائی۔ سلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر ہے۔ یہ حقیقت ہے فیاض صاحب، حضر بھائی، جہاں آتی ہے زبان چلانے کی باری تو کیا کہتے ہیں؟ جہاں علی وہاں ہم۔ لیکن جیسی آتی ہے عمل کی باری، کہاں علی۔ آج مسئلہ یہی ہے میرے قوم کے جوانوں، آج ہمارے آنے والے نوجوانوں کو وہ علی تو نظر آتا ہے، وہ علی جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا۔ تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا، یہ علی نظر نہیں آ رہا جو مزدوری کر رہا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں کلمے کے لیے۔ اچھا آپ اس میں خوش ہو گئے کہ علی نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ دیا، خوش ہو گئے آپ؟ معاف کرنا قوم کے جوانوں، تمہارا عقیدہ اتنا ہی سا ہوگا، تمہارے عقیدے سے 100 قدم آگے عقیدہ ہے نوید عابدی کا۔ تم اس میں خوش ہو گئے 2 انگلیوں سے اکھاڑا۔ صحیح صاحب، میرا عقیدہ تو یہ ہے، اگر ابو طالب کا بیٹا اشارہ کر دیتا، نا میں دیکھوں گا سگا اس جملے کو کتنے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ جملہ جو میں صرف کر رہا ہوں، خون جگر دے رہا ہوں، اس جملے کے ساتھ ساتھ میرا کلیجہ ہے، میرے کلیجے کی لاج رکھنا، میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا، علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات ہے۔ میں نے بڑے عظیم جملے صرف کیے میرے قوم کے جوان ہے، علی کا بھائی بات پہنچی نا؟ جب آپ اپریشیٹ نہیں کرتے تو مجھے لگتا ہے میری بات میں شاید دم نہیں تھا سرکار۔ ہے علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات ہے۔ بالکل روشن روشن واضح واقعہ ہے، اور سب کو یہ واقعہ یاد ہے۔ ہوا کیا؟ مولا جناب میسم تمار کی دکان پہ بیٹھے تھے، آگے کیا ہوا؟ ہاں میں اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ ایک کھوٹی قسمت کا کھوٹے سکے لے کے آ گیا، اس نے علی کو سکے دیے، یہاں سے کھجوریں دی۔ بھیا یاد رکھنا، اہل بیت اس وقت تک کسی کو ذلیل نہیں کرتے جب تک کہ خود ذلیل نہ ہونا چاہے، جب تک کہ خود ذلیل نہ ہونا چاہے۔ تو بہرحال اس نے کھوٹے سکے یہاں دیے، کھجوریں دی، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب میسم تمار کا آنا ہوا، سروں کو اٹھاؤ، جناب میسم تمار کا آنا ہوا۔ لو میسم اب تک کی کمائی، جی مولا شکریہ۔ جیسے ہی ہاتھ میں لیا، محسوس کیا، ایک جملہ کہا، مولا یہ تو کھوٹے ہیں۔ میسم کس سے کہہ رہے ہو؟ یا علی یا علی یا علی یا علی، میسم کس سے کہہ رہے ہو جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے؟ جس کی تلوار دیکھیں، 2 ذوالفقار بڑی مشہور ہیں، کسی خطیب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ 2 ذوالفقار بڑی مشہور ہیں۔ جو علی کے پاس تلوار ہے نا، اس کا نام ہے ذوالفقار، جو زہرا کے پاس ذوالفقار ہے اس کا نام ہے فدق۔ بھائی دونوں ذوالفقار ہیں، دونوں ذوالفقار ہیں بھائی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ذوالفقار نے کاٹا ہے، فدق نے چھاٹا ہے۔ اللہ جانے کہاں تک بات پہنچی۔ صلوات بھیج دے محمد وال، کاٹا ہے چھاٹا ہے۔
بیدار رہیے گا، سارے مختار مزاج آمادہ ہو گئے، بیدار رہیے گا۔ تو جیسے ہی لیا مولا، یہ تو نتیجے میں انشاءاللہ چہرے بولیں گے سرکار، مولا یہ تو کھوٹے ہیں۔ میسم گھبراؤ نہیں، کھجوریں بھی آ رہی ہوں گی۔ مولا کا جملہ ختم، کیا دیکھا گیا؟ سر پہ پیر رکھ کے دوڑا چلا رہا ہے۔ اس نے پڑھ کے کہا یا علی یہ تو خراب ہے۔ مولا نے کہا واپس کر دے۔ میسم اس کے سکے اس کو دے دو، سکے وہاں چلے گئے، کھجوریں یہاں آ گئی، کھجوریں یہاں آ گئی۔ ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، پتہ نہیں کتنے سمجھیں گے یار، میسمی تو ہے، سلمان تھوڑی نہ ہے۔ اللہ اللہ، یہ بھی اپنے اپنے معرفت کی بات ہے، جو جتنی جلدی سمجھ جاتا ہے اتنی جلدی بتا دیتا ہے۔ سروں کو اٹھائیے گا، بھائی میسم ہے، میسم، سلمان تھوڑی نہ۔ جیسے کھجوریں یہاں آئی، برداشت نہیں ہوا، فوراً اٹھائی منہ میں رکھ لی، اور فوراً ایک جملہ کہا مولا یہ تو تازی ہے، صبح ہی تو لایا تھا۔ مولا نے ایک جملہ کہا میسم اس کی جیسی نیت تھی ویسا میں نے نتیجہ دیا۔ اب اللہ جانے ڈھاکہ بولے گا یا نہیں بولے گا، ہمیں فیصلہ کرو۔ جو علی کھوٹے سکوں کے عوض میں اچھی کھجوریں دینا پسند نہ کرے، وہ کھوٹے اعمال کے بدلے میں تمہیں جنت کہاں سے دے دے گا؟ فیصلہ کریے سرکار، پیچھے والے مل کے بھی میں بات پہنچا رہا ہوں۔ بھائی بات پہنچی نہیں پہنچی؟ بات پہنچی؟ آپ سمجھ میں آیا؟ میں نے پہلے دن یہ اعلان کر دیا تھا، میں ہتھیلی پہ جنت لے کے مجلس نہیں پڑھتا سرکار۔ ہاں فیصلہ کرو، جو علی کھوٹے سکوں کے عوض میں اچھی کھجوریں دینا پسند نہ کرے، وہ کھوٹے اعمال کے بدلے میں تو جنت کہاں سے دے دے گا؟ اگر علی امام ہے تو ہے یقیناً، لیکن علی امام عادل ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی تک تم سمجھے ہی نہیں۔ کسے پہلی مجلس یاد ہے؟ میں نے ایک جملے پہ مجلس تمام کی تھی، وہ جملہ ہی اپنے آپ میں سکہ راج الوقت تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا، یاد ہوگا، تم کیا سمجھو گے علی کے دوست کو؟ یاد آ رہا ہے؟ دوست تو بہت اوپر کی چیز ہے، پہلے علی کے قدموں کو سمجھ لو۔ علی کے دوست پر غریب یتیم بیواؤں کا بوجھ ہے، پہلے علی کے قدموں کو سمجھو، یہ قدم کہاں جا رہے ہیں۔ اور سنیے حضور والا، معاف کریے گا، علی کو نہ وہ شیعہ چاہیے جو علی سے آگے نکل جائے، نہ علی کو وہ شیعہ چاہیے جو علی سے پیچھے رہ جائے، کیونکہ جو آگے نکل گیا وہ نصیری ہو گیا، اور جو علی سے پیچھے رہ گیا وہ علی کا دشمن ہو گیا۔ ہے کیا علی؟ چلیے سرکار، ایک لمحے کے لیے علی کے دوست نہیں، علی کے قدم دیکھو گے نا۔ پہلی مجلس میں کس کا قدم دکھائے تھے میں نے؟ جو مسجد کی طرف گئے تھے، کس کے قدم تھے؟ وہ سلامت رہو، وہ قدم تھے مالک اشتر کے قدم۔ جب مالک اشتر پلٹ کے آئے تھے نا، مولا سے ملاقات ہوئی تھی، یاد ہے؟ مولا نے کیا کہا تھا؟ مالک اشتر کہاں گئے تھے؟ مولا گھر پہ اناج ختم ہو گیا تھا، بیوی بچے بھوکے تھے، مولا 2 دن مزدوری کر کر روٹیاں دے کر آ رہا ہوں۔ اور جب مولا نے یہ کہا تھا مالک اشتر کیا تم مجھ سے مانگتے تو کیا تمہیں میں نہیں دیتا؟ پلٹ کے مالک اشتر نے کیا کہا تھا؟ مولا اگر آپ سے مانگتا تو ضرورت سے زیادہ مل جاتا۔ دیکھو میں نے 2 جملے چھوڑے تھے، جو جملے نہیں پڑھے تھے اب پڑھ رہا ہوں تاکہ بات کو مکمل کر لوں، عنوان مکمل کرنا ہے۔ مالک اشتر نے کیا کہا پلٹ کے؟ مولا اگر آپ سے مانگتا تو ضرورت سے زیادہ مل جاتا، لیکن کل کو یہ مورخ لکھ دیتا کہ مالک اشتر کو علی سے فائدہ ہے۔ مولا کسی لالچ میں آپ کو امام نہیں مانا، لائق امام جانتے ہیں، اس لیے آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو جیسی مولا نے مالک اشتر کے اس جملے کو سنا، بھائی پلیز مجھے دیکھو نا،
مولا اپنی جگہ سے تھوڑا سا اٹھے، دونوں ہاتھ مالک اشتر کے رخسار پہ رکھے، پیشانی کو چوما اور ایک جملہ کہا، اے مالک اشتر، یہ علی تم پر افتخار کرتا ہے۔ یار تم ڈھاکہ والو آمادہ ہی نہیں ہو، تم آمادہ نہیں ہو۔ کون کہہ رہا ہے علی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مالک اشتر، یہ علی تم پر افتخار کرتا ہے۔ اما فیصلہ کرو، پوری کائنات جس پہ فخر کرے اسے علی کہتے ہیں، علی جس پر فخر کرے اسے مالک اشتر کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں مالک اشتر جس پر۔ لیکن جو جملہ بدن کو بتا دیا جائے، لہو ہے بات بدن کو بتا دیا جائے، علی کا نام کا نعرہ لگا دیا جائے۔ ہنر تو یہ بھی ہے جلد امیر ہونے کا، ہنر تو یہ بھی ہے جلد امیر ہونے کا۔ غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے، انبیاء کے نوازے لگنے لگے یتیم، اگر حسین کے سرینے کو ہٹا دیا جائے اور حسین جیسے نمازی کہاں سے لاؤ گے؟ حسین جو سر نیزہ نماز پڑھتا ہے، جہاں مندر وضو کر نہ سکے وہاں اکیلا حسین نماز پڑھتا ہے۔ نعرہ مولا سلامت رکھو، مولا آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ اب جو جملہ میں صرف کر رہا ہوں قسم خدا کی، مگر اس سے بڑا جملہ فضائل مالک اشتر میں ڈھاکہ بنگلہ دیش سے لے کر نجف سے لے کر ایران تک چیلنج کر رہا ہوں، اگر کوئی اس سے بڑا جملہ فضائل مالک اشتر میں مجھے دکھا دے جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں خطابت چھوڑ دوں گا، کیونکہ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ خالق نہج بلاغہ کا ہے۔ اب جو پہلی مجلس میں تھا وہی سمجھے گا، کیونکہ میں پورا مرحلہ مالک اشتر کو سنا کے لایا تھا، ہے جس پر پوری کائنات افتخار کرے اسے علی کہتے ہیں، علی جس پر افتخار کرے اسے مالک اشتر کہتے ہیں۔ جنگ صفین کا وہ موقع کس کس کو یاد ہے؟ سروں کو اٹھاؤ۔ اسی کے ذیل میں کسی نے مولا سے پوچھا تھا، مولا یہ بتائیے آپ کے منع کرنے کے باوجود اگر مالک اشتر تلوار چلا دیتے تو آپ کیا کہتے؟ پلٹ کے کہا کچھ نہ کہتا۔ یار جو تھے نا پہلے ساتھ میں چھوڑو میرے بھائی، کیا کہا؟ سوال کیا ہوا؟ مولا یہ بتائیے صفین کے میدان میں بھائی تلوار ایسے رکھی تھی نا، ایسے اٹھائی پھینک کر چلے گئے تھے، تو سوال ہوا مولا سے، مولا یہ بتائیے اگرچہ آپ کے منع کرنے کے باوجود، جاگو ڈھاکہ والو، اگر مالک اشتر تلوار چلا دیتے تو آپ کیا کہتے؟ پلٹ کے کہا کچھ نہ کہتا، بس یہی کہتا کہ مالک بہت جذباتی تھا۔ جاگو، اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا پایا، لیکن ہاں مگر میں علی مالک اشتر کو کبھی یہ سند نہ دیتا کہ مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا میں محمد عربی کے لیے تھا۔ پتہ نہیں کتنے سمجھے جملے کو۔ میں مالک اشتر کو کبھی یہ سند نہ دیتا کہ مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا میں محمد عربی کے لیے تھا۔ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی سرکار؟ جو محمد کی پناہ گاہ بن جائے اسے علی کہتے ہیں۔ جو علی کی سپر بن جائے اسے مالک اشتر کہتے ہیں۔ تو ہمیں دکھانا کیا ہے؟ یہ تھے غلام کے قدم، آج کی مجلس میں دکھاؤں گا مولا کے قدم۔ جاگنا جوانوں، مولا کے قدم دیکھو گے، برا تو نہیں مانو گے میری بات کا، برداشت کرو گے، سروں کو اٹھاؤ۔ علی کے قدم، 19 رمضان، ارلی مارننگ، صبح صادق، خالق نہج بلاغہ، خطیب منبر سلونی، ہم شیعوں کی جان جو ہے کل ایمان، میرا آقا میرا مولا علی 19 رمضان صبح صادق اپنے گھر سے نکلا،
جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہیں وہ بتائیں گے. مسجد کوفہ والا جو مولا کا گھر ہے, اگر مولا سامنے کی دیوار سے آئے جہاں ضربت لگی 25 30 40 قدم کا فاصلہ بس, لیکن اگر گھوم کے آئے ہے باب فیل سے آئے, وہاں سے اگر میرا مولا آئے تو اچھا خاصا راؤنڈ ہے, 500 میٹر کے آس پاس اتنی کچھ ہوگا. لیکن جو پڑھنا ہے وہ سنو. ارلی مارننگ صبح صادق مسجد کوفہ, خالق نہج بلاغہ ہمارا مولا گھر سے نکلا. عشرے کا عنوان معرفت امام, گھر سے نکلا, مولا مسجد میں آئے. مولا نے کیا دیکھا؟ کوئی ملعون ہے, کچھ چھپا کر لیٹا ہے. کون لیٹا ہے یہ جی؟ ابن یار علی والے کسی کا حق کہاں مارتے میرے بھائی؟ ابن ملجم لعنت اللہ لیٹا ہے نا. کیا چھپا کر لیٹا ہے؟ تلوار چھپا کر لیٹا ہے. جملے کو دہراؤں, کس سے چھپا کر لیٹا ہے؟ جس کی تلوار نسلیں دیکھ کر چل رہی ہو اسی سے تلوار چھپا کے لیٹا ہے. مولا مسجد میں آئے, کیا دیکھا؟ کوئی ملعون کچھ چھپا کر لیٹا ہوا ہے. مولا آئے گئے, گلدستہ اذان پہ آئے, اذان دی, لوٹ کے آئے. مولا کو پتا ہے میرا قاتل ہے. جو میں پڑھ رہا ہوں جوانوں, تمہاری نیندیں حرام ہو جائیں گی, سن لو. مولا کو پتا ہے میرا قاتل ہے. اب سے چند لمحات کے بعد میرے سر پہ ضربت مارے گا, پردیس میں میرے بچوں کی یتیمی کا سبب بنے گا. ملعون ہے, ابن ملعون ہے, ابن ملجم ہے, تلوار چھپا کر لیٹا ہے. جاگو, جو اس جملے کو سمجھے گا سرکار, میں ہندوستان پہنچنے تک دعائیں دیتا ہوا جاؤں گا. بڑا نازک جملہ صرف کر رہا ہوں. مولا آئے گئے, اذان دی, لوٹ کے آئے, ابن ملجم کے پاس آئے, ٹھوکر مار کے اٹھایا. اگر جملہ ضائع نہ ہو تو عرض خدمت کروں, استقبال کرو گے, ضائع تو نہیں کرو گے. سروں کو اٹھاؤ. یاد رکھنا میرے قوم کے جوانوں, جب موت نے ٹھوکر ماری بڑے بڑے سورما سو گئے. نہیں, یہ ڈھاکہ ہے ہی نہیں میرے بھائی, ہے بھائی, جملہ ضائع نہ ہو جائے. جب موت نے ٹھوکر ماری بڑے بڑے سورما سو گئے. علی اس سورما کا نام ہے جو موت کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے, اٹھ کے دیکھ علی آیا ہے. جب موت نے ٹھوکر ماری بڑے بڑے سورما سو گئے. علی اس سورما کا نام ہے جو 19 رمضان کو موت کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے, اٹھ کے دیکھ علی آیا ہے. کیونکہ میدان میں گرتی ہوئی تلواروں نے یہ اعلان کر دیا تھا, علی میدان میں نہیں مارا جائے گا. ارے جملے میرے قسم خدا کی ضائع ہو رہے ہیں. آپ سب مل کے جواب دو. کوئی سر نہ اٹھائے گا. تم سارے مل کے مجھے دیکھو, میں تنہا تم سب کو دیکھوں گا. دل تو یہ جملہ تمہارے دل میں اتر کے پڑھو, کیونکہ بھائی اب زبان بولے نہ بولے, چہرہ تو بولے گا میرے بھائی. جاگنا بھائی, مولا کو پتا ہے میرا قاتل ہے. اب سے چند لمحات کے بعد میرے سر پہ ضربت مارے گا, میرے بچوں کی یتیمی کا سبب بنے گا. مولا گئے, لوٹ کے آئے, شانہ پکڑا, ہلا کے کہا, اٹھ کے نماز پڑھ لے, اٹھ کے نماز پڑھ لے, اٹھ کے نماز پڑھ لے. مولا کو پتا ہے میرا قاتل ہے, میرا دشمن ہے, ضربت مارے گا. لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹھ کے نماز پڑھ لے, اٹھ کے نماز پڑھ لے. تمہاری خاموشیوں کو سلام. اب فیصلہ کرو, جو علی اپنے دشمن کا بے نمازی ہونا پسند نہ کرے. مجھے پتا تھا سب نہیں بولیں گے بھائی. جو علی اپنے دشمن کا بے نمازی ہونا پسند نہ کرے, وہ اپنے شیعہ کا بے نمازی ہونا کیسے پسند کرے گا؟ کیسے پسند کرے گا؟ فیصلہ کریے سرکار. جو علی اپنے دشمن کا بے نمازی ہونا پسند نہ کر رہا ہے. اللہ غنی کے رحمت کرے مرحوم اطہر صاحب کو, وہ ایک مرحلہ پڑھا کرتے تھے سرکار.
کہ جب ہم مرنے کے بعد جنت کی طرف بڑھیں گے نا تو جنت میں سب سے آگے امام حسین کھڑے ہوں گے اور ایک میزان ہوگی، میزان ترازو ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ امام حسین کہیں گے کہاں جانا ہے؟ کہیں گے جنت میں۔ مرو مطہر صاحب پڑھا کرتے تھے کہ مولا کہیں گے کچھ لائے ہو اس پہ رکھ دو۔ مولا کیا کہ کچھ نمازیں لائے ہو؟ ہاں مولا لائے ہیں۔ کہ کون سی مولا؟ عید والی لائے ہیں۔ مولا کہیں گے واجب کی بات ہو رہی ہے، واجب کی۔ اچھا روزے لائے ہو؟ روزے؟ مولا بیمار تھے، حج پہ کیوں نہیں گئے؟ مولا بیٹی کی شادی تھی۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کیے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولا استطاعت نہیں تھی۔ کہا خمس۔ مولا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا سادات کا حصہ، میرا حصہ خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اس میں سے نکالو۔ مولا ہمیں تو یہ پتہ چلا تھا کہ 5 سال کے لیے فکس کرنا چاہیے۔ کچھ لائے ہوگا؟ مولا نہیں لائے، نہیں لائے۔ اچھا ایک سوال کا جواب میرے دو گے نا سرکار؟ جوانوں بتاؤ گے مجھے؟ سب انصاف سے بتانا، یہ 2.5 5 والی بات نہیں، 2 2 4 والی بات ہے۔ سکون سے پوچھ رہا ہوں، سکون سے جواب دینا۔ مجھے یہ بتاؤ نماز نہ پڑھی جائے یہ کون چاہتا تھا؟ نعوذ باللہ امام حسین یا یزید؟ ہاں؟ روزہ نہ رکھا جائے یہ کون چاہتا تھا؟ امام حسین یا یزید؟ حج نہ ہو یہ کون چاہتا تھا؟ امام حسین یا یزید؟ ہے؟ زکوٰۃ خمس نہ ہو یہ کون چاہتا تھا؟ تو اب سوچ کے بتاؤ آپ نے نماز نہ پڑھ کے کس کا کام کیا؟ حسین کا یا یزید کا؟ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، ارے اللہ میں تمہاری خاموشیوں پہ قربان ہے۔ آپ نے روزہ نہ رکھا تو کس کا کام کیا؟ یزید کا۔ تو آخر میں امام حسین یہی کہیں گے کہ زندگی بھر یزید کی فیکٹری میں کام کرتے رہے، مزدوری لینے حسین کے پاس آئے ہو۔ کہاں سے لفظ لاؤں تمہارے لیے؟ زندگی بھر تو یزید کی فیکٹری میں کام کرتے رہے، اب مزدوری لینے حسین کے پاس آئے ہو؟ نہیں، نا نا نا، یہ اسی کو تو معرفت کہتے ہیں، اسی کو تو معرفت کہتے ہیں۔ دنیا پوچھ رہی ہے آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ آؤ ہم شیعہ اپنے عقیدہ توحید کا اعلان کر رہے ہیں، تم ہم سے پوچھ رہے ہو تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ سنو، ہم نے اللہ کو علی کے ماتھے پر چمکنے والے سجدے کے نشان سے پہچانا ہے۔ علی نے سجدہ کر کے بتایا ہے، علی نے اطاعت کر کے بتائی ہے، کیونکہ عالم کائنات میں جیسی معرفت خدا اور معرفت رسول علی کے پاس ہے کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی بھائی، ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ جیسی معرفت علی کے پاس ہے، سروں کو اٹھاؤ، آج ڈھاکہ حسینی دالان میں بتاؤں گا علی کی معرفت کیا ہے۔ والا جملہ تمہیں یاد ہے نا، جب مولا سے پوچھا گیا تھا مولا آپ کا اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے، تو مولا نے کیا کہا تھا؟ مجھ علی کا اس علی پر اتنا ہی بھروسہ ہے جتنے کو دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں پہ ہوتا ہے۔ لیکن اب رسول اللہ کے لیے جاگنا، رسول اللہ کے لیے علی کا بھروسہ دیکھیں، علی کا بھروسہ رسول اللہ کے لیے کتنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے مولا علی کے لیے جیسی سخت اطاعت کا وقت، اطاعت رسول کا وقت شب ہجرت آیا نا، ایسا کہیں نہیں آیا۔ نہیں مجھے تھکے تھکے سے آپ لگ رہے ہیں بھائی، پلیز آپ بیدار ہو جاؤ، بالکل خون جگر تم تک پہنچا رہا ہوں۔ میں شب ہجرت نہیں سناؤں گا، جو سناؤں گا ممبر سے چیلنج ہے، آج سے پہلے تم نے نہیں سنا ہوگا۔ اگر بات پہنچ جائے مجھ حقیر کے حق میں دعا فرمائیے گا کہ اہل بیت علیہ السلام ایسے ہی عطا کرتے رہیں اور میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ جاگنا، میرے مولا علی کے لیے سب سے سخت اطاعت کا جو وقت آیا وہ شب ہجرت آیا۔ کہ کیسے؟ کہ وہاں پر علی کو تلوار چلانا نہیں تھی۔ تمہارے سننے کو سلام ہے میرے بھائی،
تلواروں کے سائے میں سونا تھا. اگر علی کو تلوار چلانا ہوتی 40 لاکھ قبیلوں کے 40 لاکھ سردار آ جاتے. علی پہ ذرہ برابر کوئی فرق. تاریخ کیا کہتی ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کتابوں میں پڑھا ہے چہرے تمہارے دیکھ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ چہرے تمہارے ہیں اور آج کتاب کے میری نگاہوں کے سامنے ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سرکار، آپ مجھے کہیں بھی دکھائیے کہ علی نے یہ کہا ہو یا نبی اللہ میں سو جاؤں میری جان بچ جائے گی، بلکہ کیا فرمایا؟ یا نبی اللہ میں سو جاؤں. تھک رہے کیا ہے؟ آپ کی جان بچ جائے گی. پلٹ کے نبی اللہ نے کیا فرمایا؟ اے علی یہ امانتیں ہیں، صبح اٹھنا ان کے مستحق تک امانت کو پہنچا دینا. نبی اللہ کا یہ جملہ ضامن بن گیا کہ نبی نے کہا ہے صبح دینا ہے. یار تم بیدار کیوں نہیں ہوتے میرے بھائی؟ نبی اللہ نے کہا ہے صبح امانتیں پہنچانا ہے، یعنی علی کو یقین ہو گیا. اسے کہتے ہیں معرفت کہ صبح اگر علی آنکھ نہ کھولے گا تو صبح کا سورج بھی آنکھ نہ کھولے گا. جاگنا کلمے کے لیے. میں نے کہا جو سنا ہے وہ سنانا ہی نہیں، اور بے شک تم خاموش ہو جاؤ. ابھی اب سے 5 7 10 منٹ کے بعد اگر حسینی دالان کی اینٹ سے سبحان اللہ کی آواز نہ آئے تو کیا فائدہ زبان کو ذریعہ عباس سے رگڑنے کا؟ زری سے بعد میں رگڑا ہے، دہلیز پہ پہلے رگڑا ہے. کچھ نہیں مانگا بابا، کچھ نہیں مانگا، تاثیر کی بھیک مانگی ہے. اگر تمہارے دلوں میں بات اتر جائے اور دیوانگی کی آخری حد تک جھوم سکتے تو جھومنا ایک لمحے کے لیے. دعائیں چاہوں گا بزرگوں سے، سنیے گا. جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، صبح صادق، جناب جبرائیل امین کا نزول ہوا. تاریخ کہتی ہے جناب مولا متقیان کے شانے کو ہلایا، اور شانے کو مجلس سن رہا ہے تو قیامت ہے. شانے کو ہلانے کے بعد کہا اے فرزند ابو طالب مبارک ہو، مقصد ہجرت کامیاب ہو گیا. اے فرزند ابو طالب مبارک ہو، مقصد ہجرت کامیاب ہو گیا. آپ نے غور نہیں کیا، یہ نہیں کہا اے علی مبارک ہو، کیونکہ شب ہجرت کی کامیابی کا کریڈٹ علی کو نہیں جاتا، ابو طالب کو جاتا ہے. کیسے کہا وہ بچپن سے سلانے کی جو عادت ہے. یار ایسے نہ دیکھو میرے بھائی، اتنے حیران ہو کے مجھے نہ دیکھو. اس اللہ بھیج دے محمد و آل محمد پر. اچھا میں سمجھتا ہوں جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے ایمان ابو طالب کے قائل بیٹھے ہیں سرکار ہے. اب کوئی گھائل بیٹھا تو سرکار اس کا ذمہ دار تو میں ہوں نہیں ہے. اگر کوئی گھائل ہو تو وہ ایسا کرے، بحر الانوار کی 13ویں جلد میں فاطمہ بنت اسد کا خطبہ موجود ہے. فاطمہ بنت اسد جب گھر سے نکلی 10 رجب کو یا 11 رجب کو تو آپ خانہ کعبہ کے پاس آئی، اپنا ایک ہاتھ خانہ کعبہ کی دیوار پہ مس کیا اور شکم مس کیا. پہلا جملہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے خطبہ دیا اور پہلا جملہ یہی کہا اللہم انی آمنت بکا، پروردگار میں تجھ پہ ایمان لائی ہوئی ہوں. کچھ لوگ مجلس دیکھ رہے ہیں. اگلا جملہ کہا وآمنت برسولک، اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوئی ہوں. نہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں ڈھاکہ والوں، ابھی تو اعلان رسالت بھی نہیں ہوا. ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا. کیا کہا؟ اللہم انی آمنت بکا، پروردگار تجھ پہ ایمان. اگلا جملہ کیا ہے؟ وآمنت برسولک، اور تیرے رسول پر ایمان. وآمنت بے ولدی فی بطنی ووصی رسولوں کا. علی مولا علی بھائی تھکو نہیں یار. کیا کہا؟ ساروں کو تو
کیا ہے؟ پہلا جملہ اللہم انی آمنت بکا، پروردگار تجھ پر ایمان، وآمنت برسولک، اور تیرے رسول پر ایمان، وآمنت بولدی فی بطنی ووصی رسولوں کا، اس بچے پر ایمان جو میرے شکم میں ہے، تیرے نبی کا وصی ہے۔ اللہ جانے کب بیدار ہو گئے میرے بھائی۔ بھائی پہلا جملہ کیا ہے؟ بھائی فران پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ اللہ پر ایمان، دوسرا جملہ رسول پر ایمان، تیسرا جملہ علی پر ایمان۔ تم نے غور ہی نہیں کیا، پہلے جملے سے نکلا لا الہ الا اللہ۔ اللہ جانے فضائل سننے کا ارادہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے۔ پہلے جملے سے نکلا لا الہ الا اللہ، دوسرے جملے سے نکلا، تیسرے جملے سے نکلا، تو بولے نا ڈھاکہ والو، جس کی زوجہ اعلان رسالت سے پہلے کلمہ پڑھے، جس کی زوجہ اعلان رسالت سے پہلے کلمہ پڑھے، اس کا شوہر ابو طالب کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ فیصلہ کریے بھئی، فیصلہ ہے تو کیا کہا؟ کیا کہا؟ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مقصد ہجرت کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ مولا اٹھے، بھائی سونا نہیں یار، اب تو اٹھنے کی باری آئی ہے نا۔ مولا اٹھے، جناب جبرائیل آگے بڑھے، جو بھائی بشیر جملے ہیں وہی سناؤں گا، کہیں نصیری درمیان میں کان نہ لگا دے۔ ہاں یہ کان کی باتیں سرکار۔ اور ایک جملہ کہوں، سمجھدار بیٹھے، ضائع نہیں ہوگا۔ جب سے فاطمہ بنت اسد گئی ہے نا خانہ کعبہ، اس دن سے دنیا کو پتہ چلا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اللہ جانے تم بیدار ہو میرے بھائی نہیں ہے، اس دن سے دنیا کو پتہ چلا ہے۔ ہاتھ اونچے، چلو آج اس انداز میں سن لو، کل کی مجلس تھوڑی سخت ہو گئی تھی لیکن آج سن لو سرکار، اس انداز میں بات پہنچ جائے گی، لیکن میں کہاں ماننے والا اپنی بات تو پہنچاتا رہوں گا۔ سنیے تو ہر جالی ملیں گے، ہر جالی ملیں گے، ندامت بچائیے، بس نہ اگر علی سے کچھ صحیح کیسے نہیں کرتا، والیوم بڑھا دی، بیس سروں کو اٹھانا، کہا فرزند ابو طالب مقصد ہجرت کامیاب ہو گیا، اٹھ جائیے۔ جیسے ہی علی اٹھے، کہیں نصیری بیچ میں کان نہ لگا دے، جناب جبرائیل اپنے لبوں کو علی کے قریب لے گئے، اور قریب لے جانے کے بعد کہا یا علی، اللہ پوچھ رہا ہے آج کس قربانی کا کیا بدلہ چاہیے، کہیں نصیری فرقان نہ لگا دے۔ اب علی اپنے لبہائے مبارک کو جبرائیل کے قریب لے گئے، جیسے جبرائیل نے یہ پوچھا اللہ پوچھ رہا ہے آج کی قربانی کا کیا بدلہ چاہیے، علی نے پلٹ کے جبرائیل کے کان میں کہا اے جبرائیل، اللہ سے پوچھو دینے کے لیے بچا کیا ہے۔ جاگو للہ، تھوڑا سا جا کر اللہ سے پوچھو دینے کے لیے گئے۔ جناب جبرائیل لوٹ کے آئے، کہ اللہ کہہ رہا ہے مرضی ہے۔ علی نے کہا یہاں نفس ہے۔ میں سوچ کے تو سرکار وفا مولا عباس آیا تھا سرکار، لیکن بہرحال جہاں جو شہزادی کی مرضی ہوتی ہے بہرحال وہی پڑھا جاتا ہے، بات سے باہر نکل گئی تو سن لیں۔ یہ آپ یوٹیوب کی دنیا اٹھا کے دیکھیں، 100 میں سے 1% جگہ پہ اس بات کو میں پڑھتا ہوں، اور تحفے ہر جگہ نہیں دیے جاتے، اور گھبراؤ نہیں، خالی تحفے نہیں ہیں،
تحفوں کے ساتھ ساتھ امانتیں بھی ہیں. تحفے تو ہو سکتے ہیں ہندوستان بچ کے چلے جائیں، امانتیں بچ کے نہیں جائیں گی. وہ اس لیے کہ بابا امانت میں خیانت کرنا بنو امیہ کا شیوا ہے، علی والوں کا شیوا نہیں ہے. بھئی امانت میں خیانت کرنا ہی بنو امیہ کا شیوا ہے، علی والوں کا شیوا. جناب جبرائیل سردار الملائکہ لوٹ کے آئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مرضی ہے، یہاں کیا ہے؟ نفس ہے. ایک ایک لفظ ضائع نہ کرنا. اگر لگاتار تم نے 5 سیکنڈ بھی ضائع کر دیا نا، پوری مجلس باؤنس ہو جائے گی. ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کو کہیں اور نہ لے جانا. جیسے ہی کہا وہاں نفس ہے، یہاں نفس ہے، وہاں مرضی ہے، وہاں مرضی ہے، یہاں نفس ہے، لفظ ضائع نہ ہو جائے. شب ہجرت اللہ اور علی کے درمیان ہو گئی پراپرٹی ٹرانسفر. لفظ ہے، لفظوں کی مجلس ہے. اللہ اور علی کے درمیان ہو گئی پراپرٹی ٹرانسفر. پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی، نفس وہاں چلا گیا، مرضی یہاں آ گئی. رجسٹری قرآن مجید میں ہو گئی. اللہ جانے کہاں تک بات پہنچ رہی ہے. رجسٹری قرآن، ابھی ثابت کرتا ہوں، نفس وہاں چلا گیا، مرضی یہاں آ گئی. بہت آہستہ سے پڑھوں گا جملہ، بالکل زیرو ٹون پہ آ کے، زیرو، بالکل زیرو. مجھے دیکھنا ہے کہ ڈھاکہ سنتا کیسے ہے، سننے سے پہلے سمجھتا کتنی جلدی ہے. جاگنا. نفس وہاں چلا گیا، مرضی یہاں گئی. اچھا آپ بتائیے خواہشات کا تعلق کاہے سے ہوتا ہے؟ نفس سے. آدمی کچھ چاہے گا تو کاہے سے چاہے گا؟ نفس سے. نفس تو وہاں چلا گیا، مرضی تو یہاں تھی. ڈھاکہ والوں چاہے یہاں سوچنا یا گھر جا کے سوچنا، فرصت ملے تو مجھے بتا دینا عباس کی آنے کی تمنا علی کی ہے یا اللہ کی ہے؟ علی مولا، علی مولا. بھائی تعلق تو جو ہے نفس سے ہے. نفس تو وہاں چلا گیا. تو بہرحال اللہ اور علی کے درمیان ہو گئی پراپرٹی ٹرانسفر. نفس وہاں، مرضی یہاں. رجسٹری ہو گئی قرآن مجید میں. رجسٹری دیکھنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھ لیے سرکار. قرآن مجید سورہ بقرہ، سلامت رہو، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت نمبر 207. رجسٹری کا اعلان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ہائے 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 ہائے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو سویا اور اس کی مرضی خرید کے لے گیا. میں ملت جعفریہ کا ذمہ دار خطیب، ایک طالب علم، سب سے چھوٹا خطیب، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں 300 سے زیادہ آیتیں مولا علی علیہ السلام کے لیے قرآن میں نازل ہوئی ہیں. کتنی؟ اچھے بولو تاکہ یاد ہو جائے. جو ابن عساکر سے روایت ہے. لیکن ہمارے شیعہ علماء کے نزدیک 1000 سے زیادہ آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. تم بیدار ہو نا، قسم خدا کی تمہاری بیداری کی وجہ سے تمہیں صحیح کتاب کی صحیح روایت سنانے جا رہا ہوں. بالکل ذمہ داری ہے. سنیے روایت کیا ہے. یہ جملہ ذہن میں پہنچ گیا نا. وہ جملہ کیا ہے؟ اہل سنت بھائیوں کے نزدیک کتنی آیتیں ہیں؟ 300 پلس کچھ. ہمارے نزدیک 1000 سے زیادہ مولا علی کے لیے آیتیں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں. یہ روایت پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں کہ ایک راستے سے ایک یہودی کا گزر ہو رہا تھا اور اسی راستے سے مولا علی کا گزر ہو رہا تھا. بھائی جو میرے قلب لشکر بیٹھے بھائی پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ. یار تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں میری جان، تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں.
تمہارے لیے ایک راستے سے مولا علی کا گزر ہو رہا تھا، وہیں سے یہودی کا گزر ہو رہا تھا، بیچ میں بہت بڑا تالاب تھا، اس پار جانے کے لیے کوئی کشتی، کوئی ناؤ، کوئی برج، کچھ نہیں تھا۔ علی تو جانتے تھے یہ کون ہے، سلامت رہو سلامت رہو، یہ نہیں جانتا تھا یہ کون ہے۔ کھڑے کھڑے بہت دیر ہو گئی۔ جاؤ حسینی دالان والوں، یاد رکھنا آیا تو کوئی حسین کا دیوانہ کوئی تحفے دے کے چلا گیا حسینی دالان میں۔ جب کھڑے کھڑے بہت دیر ہو گئی نا، بہت دیر کے بعد جب کوئی کشتی، کوئی ناؤ نہیں آئی تو اس یہودی نے کچھ پڑھا، اس یہودی نے کچھ پڑھا، پڑھتا پڑھتا پانی پہ چلتا ہوا اس پار نکل گیا۔ جب اس پار نکل گیا مڑ کے علی کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، لو علمت ما علمت کما جست ما جست، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کس سے کہہ رہا ہے میرے بھائی، کس سے کہہ رہا ہے؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اگر جانتے تو ایسے ہی آ جاتے جیسے میں آ گیا۔ اس نے مسکرا کے علی کو دیکھا، جیسے ہی اس کے اس گستاخ لہجے کو علی نے دیکھا، مولا نے مسکرا کر یہودی کو دیکھا، پانی کو دیکھا، پانی ختم ہو گیا۔ نہیں، جن کا عقیدہ اجازت نہیں دے رہا ہے نہ بولے۔ مولا نے مسکرا، اچھا میں محسوس کر رہا ہوں سب سے کم آوازیں یہیں سے آ رہی ہیں سرکار۔ یار میں مانو میں سارا تو مضبوط ہونا چاہیے نا، قلب لشکر تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا سرکار۔ جاگنا۔ مولا نے مسکرا کر یہودی کو دیکھا، پانی کو دیکھا، پانی ختم ہو گیا۔ یار پھر جملہ دوہراؤں، ڈھاکہ والوں، کتاب لفظ لکھتی ہے، لہجہ نہیں لکھتی۔ لہجہ سن لو۔ مولا بڑے اطمینان سے، اور کیوں نہ جاتے اطمینان سے، جس کا بیٹا نفس مطمئنہ ہو، نفس مطمئنہ کا باپ علی بڑے اطمینان سے ٹہلتا 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 اس پار پہنچ گیا۔ یہ حیران پریشان یہودی نے کہا، اے آنے والے، تو نے ایسا کیا پڑھا کہ پانی ختم ہو گیا؟ مولا نے کہا پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا۔ جاگو۔ مولا نے کہا پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا۔ اس نے پڑھ کے کہا میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے مسلمانوں کے آخری نبی کے مسیح علی کا نام لیا۔ مسلمانوں کے آخری، اب مجھے نہیں پتا سرکار آپ کتنے سر جھکائیں گے، کتنے سر اٹھائیں گے، میں ڈر کے تو سرکار پڑھتا نہیں، ہاں جو پڑھنا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھوں گا، لیکن لفظوں کی احتیاط کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، ادب کے ساتھ، لوگ قائل ہو کے جائیں۔ ہاں سروں کو اٹھانا۔ مولا نے پوچھا ذرا یہ بتا تجھے یہ نام کہاں سے ملا؟ کہا یہ نام ہمیں ہماری کتاب سے ملا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جی یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نام ہمیں ہماری، اس نے پلٹ کے کہا جب ہمارا استاد ہمیں درس دے رہا تھا اور جب یہ نام آیا تو ہمارے استاد نے کہا جب بہت زیادہ مصیبت آ جائے اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، اس نام کا ورد کرنا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہودی نے کیا کہا؟ یہ نام ہمیں ہماری، نام کس نے بتایا؟ یعنی اتنی بات تو سمجھ میں آئی نا، اگر استاد شریف ہو تو علی کے بارے میں بتاتا ہے۔ جملے کا استقبال ہونا چاہیے، مجھے گونج سنائی دینی چاہیے حسینی دالان کی۔ اما فیصلہ کرو، یہودیوں کو اپنی کتاب میں تو علی نظر آ گیا، مسلمانوں کو قرآن میں علی نظر آ گیا۔
تو علی نظر آ گیا، مسلمانوں کو قرآن میں علی نظر نہیں آیا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن میں سورہ توبہ ہے، علی وسیلہ توبہ ہے۔ قرآن میں آئے جنت ہے، علی مالک جنت ہے۔ قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے۔ قرآن میں سورہ عمران ہے، علی فرزند عمران ہے۔ اما قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ تمہیں قرآن میں علی نظر نہیں آ رہا۔ زیادہ ہو گیا۔ جیو قرآن علی سے الگ نہیں ہے۔ علی ایک نازک سا جملہ کہوں، قرآن علی سے جدا نہیں ہے۔ علی جو قرآن ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ قرآن ہے۔ فرق اتنا سا ہے کہ قرآن لفظوں میں ہے، علی معنی ہے۔ قرآن لفظوں میں ہے، علی معنی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ لفظوں کے رٹنے سے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں قسم خدا، لفظوں کے رٹنے سے معنی سمجھ میں نہیں آنے والے۔ تو اللہ اور علی کے درمیان ہو گئی پراپرٹی ٹرانسفر۔ تھک گئے کیا آپ لوگ؟ 10-15 منٹ ہو جاؤ لوگ، نفس وہاں مرضی یہاں۔ اچھا مثال کے طور پر بشیر بھائی، میں آپ کے گھر میں مان لیجیے مثال دے رہا ہوں، یقین نہ کریے گا، مان لیجیے میں آپ کے گھر میں کرائے سے رہ رہا ہوں۔ جب تک میں آپ کے گھر میں کرائے سے ہوں مجھے اختیار نہیں ہے کہ چاہے جہاں دروازہ لگا لوں، چاہے جہاں کھڑکی لگا لوں۔ یہ مثال عقل سے دور ہے، لیکن سن لیں، میرے پاس پیسہ تھا، آپ کے پاس گھر تھا، آپ کو پیسے کی ضرورت تھی، مجھے گھر کی ضرورت تھی، ہم دونوں کے درمیان وقت معین ہو گیا، اس ڈیٹ میں 9 ربیع اول کو رجسٹری ہوگی، 9 ربیع اول آ گئی، رجسٹری ہو گئی، پیسہ وہاں چلا گیا، گھر یہاں آ گیا، اب تو مجھے اختیار ہے نا، چاہے جہاں دروازہ لگا دوں، چاہے جہاں کھڑکی لگا دوں۔ بھائی پلیز پلیز لسن پلیز کیئرفلی یار، جو میں پڑھ رہا ہوں جملے کی لاج رکھنا۔ اللہ اور علی کے درمیان پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی، نفس وہاں گیا، مرضی یہاں آ گئی۔ ہم نے مرضی کا استعمال تو خوب دیکھا،
جب چاہا جسے چاہا زندہ کر دیا. ہٹ کے ہو رہی ہے مجلس, ہٹ کے. جب جسے چاہا زندہ کر دیا, جب جسے چاہا موٹا کر دیا, جیسے چاہا رزق پہنچا دیا. جب چاہا ویسے ایک دن میں 40 جگہ مہمان ہو گئے. سوال یہ ہے عزیزان محترم برادران ایمانی کہ ہم نے مرضی کا استعمال تو خوب دیکھا, اللہ نے جو نفس لیا اس کا استعمال کہاں ہوا؟ آج دکھانا ہے نفس کا استعمال. اللہ نے جو نفس لیا اس نفس کا استعمال کا قرآن سے ثابت کروں گا. قرآن سے اللہ نے نفس کا استعمال جانتے کہاں کیا؟ اللہ نے نفس کا استعمال جنگ بدر میں کیا. قرآن کی آیت سناؤں گا. اللہ نے نفس کا استعمال جنگ بدر میں کیا. اچھا جنگ بدر میں کیا ہوا؟ 313 نبی کے ساتھ تھے, 1-2 تیر انداز, 1-2 تلوار والے, اور باقی جو تھے کھجور کی سوکھی لکڑیاں لیے ہوئے. اور کچھ تو ایسے تھے جو لکڑیاں پھینک کے آستین پلٹ کے یا نبی اللہ ہاتھ سے لڑیں گے, ہاتھ سے. اتنے بہادر تھے. اور جیسے ہی بڑے نا ہاتھ سے لڑیں گے, نبی اللہ نے کہا آ جاؤ. وقت سے پہلے نبی اللہ ان کو خرچ نہیں کرنا چاہ رہے تھے نا, آ جاؤ. تاریخ کیا کہتی ہے؟ یہاں سے 313, وہاں تھا 1000 کا لشکر, نشتر, خنجر, بھالے, تیر, تلوار سب ان کے پاس. وہاں سے 3 لوگ نکل کے آئے. بیدار ہے نا, نفس کا استعمال بتا رہا ہوں. وہاں سے 3 لوگ نکل کے آئے. کون؟ عتبہ ابن ربیعہ, شیبہ ابن ربیعہ, ولید ابن عتبہ. یہ آنے والا کون؟ ہندا کا باپ, ہندا کا بھائی, ہندا کا بیٹا. جب یہ تینوں یہاں سے نکل کے آئے, نبی اللہ نے انصار میں سے 3 لوگوں کو بھیجا, جا ان کے مقابلے پہ جاؤ. جیسی تینوں کا مقابلے پہ آئے, انہوں نے کہا کون ہو؟ ہم میں سے ہو, مکے والوں میں سے ہو, یا انصار میں سے ہو؟ کہا انصار میں سے. کہا واپس جاؤ, ہمارے لیبل کے نہیں ہو, ہم لڑیں گے تو برابری والوں سے لڑیں گے. یہ چلے آئے. یا نبی اللہ وہ کہہ رہے ہیں بڑی برابری والوں سے لڑیں گے. جیسے یہ کہا برابری والوں سے لڑیں گے, نبی اللہ نے کہا اب تم سے بڑے جائیں گے. آوازی چچا حمزہ, اور کیا کہنے جناب حمزہ کے بابا. جناب حمزہ جب چہرے پر نقاب ڈال کے میدان میں نکلتے تھے, ایسا لگتا تھا 14ویں کا چاند آسمان سے جھانک رہا ہو. اور یہ تو شیر کا مزاج ہوتا ہے. شیر ہر روز شکار کے لیے نکلتا ہے. شیر دل جوان جناب حمزہ. جناب حمزہ آگے بڑھے. عبیدہ بن حارث اور مولا ابن تقیان, ان 3 لوگوں کو بھیجا. اب کہا اب تو برابری کے ہیں. کہاں اب برابر سے جنگ ہوگی. دکھانا کیا ہے؟ دکھانا کیا ہے؟ خوش ہو جاؤ. جنگ شروع ہوئی, جنگ ختم ہو گئی. سنتے آؤ سنتے آؤ ہے. لیکن جنگ بدر میں یہ تاریخ نے دیکھا, وہاں سے عتبہ آیا, علی نے مارا. ربیعہ آیا, علی نے مارا. شیبہ آیا, علی نے مارا. اس جنگ میں جو شہید ہوئے جناب عبیدہ بن حارث. نوجوانوں یاد رکھنا, تاریخ اسلام کے سب سے پہلے شہید کا نام ہے عبیدہ بن حارث. آپ کی پنڈلیاں کٹ گئی تھی, اتنا خون بہا, حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ریشم کے کپڑے کو جلاؤ, اس کی راکھ زخم پہ رکھو, خون فوراً رک جاتا ہے. لیکن خون اتنا پہلے بہہ گیا تھا, آپ زخم کی تاب نہ لائے, آپ شہید ہو گئے. تاریخ اسلام کے پہلے شہید اتنی جلدی بھول گئے. عبیدہ بن حارث. جنگ ہو رہی تھی, عتبہ آیا, مارا گیا. شیبہ آیا, مارا گیا. ربیعہ آیا, مارا گیا. جتنے وہاں سے علم لے کے آ رہے تھے, علی انہی کو مار رہے تھے. تو جناب حمزہ نے کہا یا علی وجہ کیا ہے, آخر علم والے ہی کو کیوں مار رہے ہو؟ پلٹ کے کہا اے چچا حمزہ, کافروں کا علم سے کیا لینا دینا.
اگر یہ قیامت تک آتے رہیں گے علی ایسے ہی مارتا رہے گا. ان کا کیا علم سے لینا دینا؟ تاریخ سمیٹ رہا ہوں. نفس وہاں ہے، مرضی یہاں ہے. جاگنا. اتبا آیا، تاریخ سمیٹ رہا ہوں 2 جملوں میں. اتبا آیا، مارا گیا. شیبہ آیا، مارا گیا. ربیہ آیا، مارا گیا. حنظلہ بن ابو سفیان کا بیٹا آیا، مارا گیا. ابو جہل آیا، مارا گیا. جب یہ بڑے بڑے ابو مار دیے گئے، نہیں یار تم انصاف نہیں کر رہے ہو بھائی بشیر. جب یہ بڑے بڑے ابو مار دیے گئے، اب ابو سفیان کہتا خبردار، اگر اکیلے لڑو گے تو ابو طالب کا بیٹا سب کو مار دے گا. دیکھیے اس مرحلے پر اگر ہمارے استاد کی صلاح نہیں ہوتی تو بات کہیں اور نکل جاتی ہے. اللہ اس کا اجر ان کو فرمائے، غریق رحمت اللہ ان کو کرے. قدر فرمائیے گا، بیدار رہیے گا. جب یہ بڑے بڑے ابو مار دیے گئے، میں سمجھتا ہوں نیند توڑ گئی ہوگی نا. اور ویسے بھی ان جملوں کے لیے شرط ہے، نہ شک کر کے جو نہ سنا جائے، نہ تھک کر کے سنا جائے. نہ شک کرنے والا علی کا شیعہ ہوتا ہے، نہ تھکنے والا علی کا شیعہ ہوتا ہے. آخری کے جملے مجلسات کی تمام ہو رہی ہے، بس اباحت کا طلبگار ہو جاؤں گا. سروں کو اٹھانا. ایک مرتبہ ابو سفیان کہتا ہے اگر اکیلے لڑو گے بھائی پلیز مجھے دیکھیے، تو ابو طالب کا بیٹا سب کو مار دے گا. تو کیا کرو؟ کہ مل کے حملہ کرو. مل کے حملہ کرو. مل کے حملہ ہوا. اب جنگ ختم ہوئی، جنگ ختم ہو گئی. نتیجہ آ گیا. نتیجہ یہ آیا کہ 70 لوگ بعد میں پکڑ کے لائے گئے. اچھا جب جنگ ختم ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا مسلمان جنگ جیت گئے. اور جب جنگ جیت گئے شور مچانے لگے، اللہ اکبر، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. کیا کچھ نہیں، کیا کچھ نہیں. ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. اللہ نے دیکھا کہیں یہ القاب کے چور یہ بدر کا کریڈٹ نہ لے جائے اور بدر کی فتح کا سہرا اپنے سر پہ نہ باندھ لیں. خوش ہو رہے تھے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. کیا کچھ نہیں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے حسینی تعالیٰ میں شب داری ہوتی ہے، ہوتی ہے نا. اچھا کبھی آپ نے دیکھا جب آپ کے شب داری جو ہوتی ہے، جو بیچارہ رات بھر جگ کے محنت کرتا ہے وہ تو تھک کے سو جاتا ہے، اور جو کچھ نہیں کرتے صبح اٹھ کے بہت شور مچاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، علی مولا، علی مولا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور ہم نہیں ہوتے تو یہ نہیں ہوتا، اور ہم نہیں ہوتا وہ کوئی نہیں ہوتا. یعنی سب ہم نے کیا. اور جس نے کیا وہ تھک کے سو رہا تھا. اس نے کیا تو مولا کے لیے تھا نا. ہاں جو مولا کے لیے کرتے ہیں وہ مولا پہ بھروسہ رکھ کے سو جاتے ہیں، اور جو بھروسہ رکھ کے سوتے ہیں تو شب ہجرت کہہ رہی ہے اس کو اجر اللہ دیتا ہے. ارے لفظ ضائع نہ کریے، اس کو اجر اللہ دیتا ہے. تو لہذا مسلمان جنگ جیت گئے. شور مچنے لگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم جیت گئے، ہم نے مارا، ہم نے مارا، ہم جیت گئے. کیا کچھ نہیں. 72 قریب مارے گئے تھے، 36 انصاروں نے مل کے مارے تھے. آگے کچھ بتانے کی ضرورت ہے؟ 36 اکیلے علی نے مارے تھے. دونوں کے مارنے میں بڑا فرق تھا. یہ جو آ رہا تھا اس کو مار رہے تھے. میں آپ کو یہ 25-30 سیکنڈ کا آرام دے رہا ہوں تاکہ جب میرا جملہ ختم ہو گونج وہ اٹھے کہ شاہ نجف تک پہنچے. آواز بلند کرنا تمہارا کام ہے، نجف اشرف تک آواز کو پہنچانا جبرائیل کا کام ہے. تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، جبرائیل اپنی نوکری ادا کرے گا. اللہ نے دیکھا
کہیں محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہ ہو جائے اور جنگ بدر کی کامیابی کا کریڈٹ یہ نہ لے جائیں۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نازل کی اور اللہ نے قرآن میں کہا لقد نصرکم اللہ ببدر، اے مسلمانوں تم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کری۔ نفس کا استعمال، نفس کا استعمال، نفس کا استعمال ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر، اے مسلمانوں تم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ شور مچا رہے تھے ہم نے مارا، ہم جیتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لقد نصرکم اللہ ببدر، اے مسلمانوں جاگو، تم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی۔ 10 سیکنڈ دوں گا، مل کے بتائیں مجھے حسینی دالان، آیت جو کہہ رہی ہے کہ اللہ نے بدر میں مدد کری، کیا اللہ تلوار لے کر آیا؟ یار محنت کیوں ضائع کر رہا ہوں میرے بھائی؟ کیا اللہ تلوار لے کر آیا؟ نفس کا استعمال۔ کیا اللہ وجود لے کر آیا؟ بابا کمال ہو گیا۔ نہ اللہ تلوار لے کر آیا، نہ اللہ وجود لے کر آیا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے اللہ نے مدد کری۔ جب اللہ آیا نہیں تو مدد کیسے کری؟ کہ آپ سمجھے نہیں، اللہ نے جو نفس خریدا تھا، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہ جائے، سروں کو اٹھاؤ، سروں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ کہ اللہ نے شب ہجرت جو نفس خریدا تھا اس نفس کا استعمال بدر میں کیا۔ کہ کیسے پتا چلا؟ کہ جنگ ختم ہونے کے بعد جب 70 لوگ اسیر کر کے لائے گئے، جب وہ پکڑ کے لائے گئے، جاگنا، اگر روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ اپنے آپ کو۔ جکڑ کے لائے گئے، پکڑ کے لائے گئے، اور جب ان سے پوچھا گیا ذرا یہ بتاؤ جب جنگ ہو رہی تھی تو تم بھاگ کیوں رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب، نفس کا استعمال، انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم نے ابو سفیان کے کہنے پہ مل کے حملہ کیا تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہمارے آگے بھی علی ہے، ہمارے پیچھے بھی مل کے نجف رسا نعرہ حیدری۔ سلامت رہیے، مولا تمہارے باز وہ سلامت رکھے، جیو۔ کچھ کو سکون دل دینا ہے اور کچھ کو تقویٰ۔ جیو مولا زندگی دے، مولا زندگی دے۔ جیو جیو سلامت رہیے۔ جب مال بازار میں آیا تو خریدار ملے، مال بازار میں آیا تو خریدار ملے، سلامت رہیے۔ اس نے حیدر کی طرح سے شب ہجرت میں موسے، اس نے حیدر کی طرح سے شب ہجرت میں موسے، وجہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار۔ سوچو جس علی کا سونا اتنا مہنگا ہے اس کا جاگنا کیسا ہوگا؟ جملہ سنے، تقریر تمام، 1.5 گھنٹے کے آس پاس ہو گیا۔
جملہ سنیے گا. کہا جب ہم نے ابو سفیان کے کہنے پہ مل کے حملہ کیا, تھکے تو نہیں, بازو کی مچھلیاں بیدار ہیں, بھیک مانگنا ہے, رزق مانگنا ہے, اولاد مانگنا ہے, عزت مانگنا ہے, شرف مانگنا ہے, تو ہاتھوں کو اٹھاؤ. ہم نے کیا دیکھا؟ ہمارے آگے بھی علی, ہمارے پیچھے بھی علی, ہمارے دائیں بھی علی, ہمارے بائیں بھی علی. اب ابو سفیان تلوار چھوڑ کے بھاگا اور یہ کہتا ہوا بھاگا, میری سمجھ میں یہ نہیں آتا یہ محمد بدر میں کتنے علی لے کر آیا ہے, کتنے علی لے کر آپ سلامت بدر میں کتنے علی لے کر آیا ہے, ہم سے تو ایک علی برداشت نہیں ہو رہا تھا. جہاں نظر دوڑا رہے ہیں وہاں علی ہے, وہاں علی ہے. علی کون ہے؟ علی صاحب الزمان ہے. صاحب الزمان جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ زمانے کا مالک. مولا کا جملہ سناؤں, منبر رسول کی قسم, کئی سالوں پہلے پڑھا تھا بشیر بھائی, آٹومیٹک یاد آیا ہے, آٹومیٹک, پتہ نہیں کبھی کبھی کچھ چیزیں عطا ہو جاتی ہیں, سالوں بعد جملہ یاد آیا. مولا نے کہا تھا کمیل, ہمارے شیعہ ہمیں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں بلا لیتے ہیں, اگر کوئی میرا شیعہ مجھ علی کا امتحان لینا چاہتا ہے, اگر گردن پہ چھری ہو, مدد کو پکارے, اگر مدد کو نہ آئے تو علی نہ کہنا. وہی جملہ ایک مرتبہ جناب کمیل نے کہا, مولا چھری تو کسی اور زمانے میں چلے گی, آپ ہو اس زمانے میں, بلائیں گے کب, آؤ گے کب؟ مولا نے کہا انا صاحب الزمان, چھری زمانے میں چلے گی, ہم زمانے کے مالک ہیں, ہم زمانے کے مالک ہیں, ہم زمانے کے مالک ہیں. یہ آتے ہیں وقت مصیبت پکارو, یہ مدد کو آتے ہیں. ہمارا آسرا جڑا ہے ان سے, ہمارا سکون جڑا ہے ان سے, ہمارا یقین, ہماری عزت. معاف کریے گا, کبھی مت سوچنا ہم مجلس کرائیں گے تو مجلس ہوگی. میرے نوحہ خانوں تم سلامت رہو, اے انجمن والوں تم سلامت رہو. یہ انجمن نہیں ہے, یہ ناصر امام حسین ہے. ہاں, وہ کربلا میں تھے, وہ اپنے اعتبار سے نصرت کر رہے تھے, تم اپنے اعتبار سے نصرت کر رہے ہو. کربلا والے وہ بھی ناصر ہیں, تم بھی ناصر ہو, لیکن وہ انصار ہیں, تم عزادار ہو. وہ انصار ہیں, تم عزادار. کبھی مت سوچنا کہ میں نوحہ پڑھوں گا تو ماتم ہوگا, میں مجلس شروع کراؤں گا تو مجلس شروع ہوگی, میں مہنگا تبرک بانٹے گا تو بٹے گا نا. جتنی چیزیں تم میں کر کے بیان کر رہے ہو نا, یہ تمہیں ملی عزاداری کے صدقے میں ہے. میں نے پہلے دن ہی تمہیں سمجھا دیا تھا, تم سمجھو اس کالے لباس کی اہمیت کیا ہے. دنیا سفید کپڑوں میں نہیں پہچانی جا رہی,
تم کالے کپڑوں میں چھپائے نہیں جا رہے. سلام کرو اس حسین کو جس نے کالے کپڑے تو پہنوائے ہیں, کالے دھندے نہیں کرائے ہیں, کالے کام نہیں کرائے حسین نے. یہ عزاداری ہماری پہچان ہے. مولا نے کیا کہا؟ انا صاحب الزمان, ہم زمانے کے مالک ہیں. کوئی بھی زمانہ ہو بلاؤ. اب سمجھ میں آیا نا کہ شام غریبہ میں علی کیسے آئے تھے. ہم بلائیں تو ہمارا مولا چلا آتا ہے. اور اگر کوئی بیٹی تڑپ کے کہہ رہی ہو تو کیا ہم وہاں مدد کے لیے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. اور آئے کس انداز میں آئے سب کو پتہ ہے. لیکن آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے, کل شب اربعین ہے, پرسوں روز اربعین ہے. میرا دل یہ چاہ رہا ہے کربلا سے پہلے جو کربلا پہ قربان ہوئے آج ان کا چہلم پڑھ دیا جائے. تم نہیں سمجھے نا؟ ہاں کچھ لوگ سمجھ گئے. مسلم اور مسلم کے بچوں کا چہلم حق بنتا ہے آج ان کے مسائل پڑھے جائیں. کون ہے یہ؟ دیباچہ کتاب کربلا, ابتدائے کربلا جس کے نام سے ہوئی وہ ہے مسلم کے بچے. میں پھر کہہ رہا ہوں مصائب آج کے بھی سخت ہیں, اور میں آج کے مصائب کی بنیاد پہ دیکھوں گا کل میں کس انداز میں مصائب پڑھوں گا. اگر تم آج کے مصائب برداشت کر لے گئے تو کل میں مصائب پڑھوں گا. لیکن مجھے لگے گا کہ آج مصائب برداشت نہیں ہو رہا ہے تو کل میں مصائب, کیونکہ کل کی شب ہی رلانے والی شب ہے. کل تو رونے کا دن ہے. تم کیا سمجھو کتنا غریب ہے حسین. 13 معصوم شہید ہوئے ہیں, کسی کا اربعین نہیں ہوتا سوائے حسین کے, کسی کا اربعین نہیں ہے. اور جتنی زیارتیں امام حسین کی بیان کی گئی ہیں الگ الگ لفظوں کے ساتھ, ایسی زیارتیں کسی اور امام کی بیان نہیں ہوئی. لیکن آج دل یہ چاہ رہا ہے آج عباس کے بھانجوں کے مسائل پڑھ دیے جائیں, رقیہ کے بچوں کے مسائل پڑھ دیے جائیں, حسین کے بھانجوں کے مسائل پڑھ دیے جائیں. مرحوم عرفان صاحب پڑھا کرتے تھے ایک جملہ, وہ آپ تک پہنچا دوں. ہماری تاریخ اسلام میں 4 تماچے ایسے ملتے ہیں جس پر زمین اور آسمان لرزے ہیں. پہلا تماچا جناب ابراہیم کو نمرود نے مارا, نمرود پہ مچھر کا عذاب آیا. دوسرا تماچا جناب یوسف کو, جب ان کو ان کے بھائیوں سے خرید کر لے جایا جا رہا تھا, انہیں راستے میں اپنی ماں کی قبر نظر آئی. قافلے سے پچھڑے, ماں کی قبر پہ آئے, اپنے آپ کو گرایا, لپٹ کے رونے لگے. غلام آیا, اس نے آپ کو تماچا مارا, اس کا ہاتھ شل ہو گیا. میں نے پڑھا کوئی بھی شیعہ سنی بھائی مجھے سن رہا ہے, وہ فیصلہ کرے. معصوم نبی قبر پہ گیا بھی ہے, قبر پہ رویا بھی ہے, قبر سے لپٹا بھی ہے. اگر قبروں پہ جانا بدعت ہوتا کبھی معصوم اس فعل کو انجام نہ دیتا. تیسرا تماچا کوفے میں دریا کے کنارے یتیمان مسلم کو حارث نے مارا. چوتھا تماچا میں سال میں ایک بار پڑھتا ہوں, بس 10 محرم کو. چوتھا تماچا سال میں ایک بار پڑھتا ہوں, 10 محرم کو. چوتھا تماچا جب حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا, سکینہ ہائے بابا کہتی ہوئی بڑی, شمر نے ایک ہاتھ سے سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا, ایک ہاتھ سے تماچا مارا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بابا یتیموں کے سر پہ تو ہاتھ پھیرا جاتا ہے. میں کیسی یتیم ہوئی, جب سے یتیم ہوئی ہوں جو آ
ابھی سے قیامت کا ماتم ہے. آج حسینی دالان ڈھاکہ میں پڑا جا رہا ہے مسلم کے بچوں کا چہلو. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ برداشت کریں گے. جناب مسلم اپنے دونوں بچوں کو قاضی شورا کو دے گئے تھے. تاریخ اسلام کا سب سے پہلا کرفیو لگانے والا ابن زیاد. جب اس ملعون نے کرفیو لگایا, قاضی شورا, اللہ لعنت کرے ملعون پر, ملعون نے دونوں کو رات کی تاریخی میں گھر سے باہر نکال دیا. اپنے بچوں کے چہرے سامنے رکھنا. جناب مسلم کے 2 بچے ہیں, 2. یہ یوں تو مسلم کی پوری نسل حسین پہ قربان ہو گئی. 2 بچے کوفے میں شہید ہوئے, 2 کربلا میں شہید ہوئے. بیٹی کا نام ہے عاتقہ, جو شام غریبہ میں گھوڑے کی ٹاپ لگنے سے شہید ہو گئی. پوری نسل قربان ہو گئی. دعائیں مانگ لینا, جزاک اللہ. جناب مسلم کے 2 بچے جو کوفے میں تھے, ایک کا نام محمد, ایک کا نام ابراہیم. ایک 7 سال کا, ایک 9 سال کا. ڈھاکہ والوں اپنے بچوں کے چہرے سامنے رکھنا. ایک 7 سال کا, ایک 9 سال کا. ایک کا نام محمد, ایک کا نام ابراہیم. جب کرفیو لگا, ملعون نے رات کے اندھیرے میں دونوں بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا. معصوم سے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. کوئی چاہنے والا نہیں, کوئی پہچاننے والا نہیں. رات کے اندھیرے میں کوفے کی گلیوں میں کبھی یہاں جاتے ہیں, کبھی وہاں. جزاک اللہ. آواز کریا بلند ہے, جزاک اللہ. دعائیں مانگنا اپنے بچوں کے لیے. اے میری پردہ دار بہنوں, دعائیں مانگو. اللہ نہ کرے کسی کا سہاگ پردیس میں مارا جائے. ہاں ہاں ہاں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی کا سہاگ پردیس میں اجڑے. اچھا یہ بتاؤ, جناب مسلم کی شہادت کب ہے؟ 10 ذی الحجہ. اور جب اہل حرم کا قافلہ 12 محرم کو کوفے پہنچا, جیسے ہی زینب نے لاش مسلم کو لٹکا ہوا دیکھا, ایک جملہ کہا, بیٹا سجاد میرا بھائی کب مارا گیا تھا؟ کیا کوفے میں لاشیں کو دفنایا نہیں جاتا؟ اللہ. دونوں بچے چلے جا رہے ہیں, راستوں کو جانتے نہیں, کسی کو پہچانتے نہیں. پردیس ہے, زمانہ دشمن ہے, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑے چلے جا رہے ہیں, اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں. علامہ میر انیس میر پڑھا کرتے تھے کہ جاتی تھی اجل ساتھ, جدھر جاتے تھے دونوں, پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں. جزاک اللہ. دونوں معصوم سے بچے چلے جا رہے ہیں, چلتے 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 چلتے. چھوٹا بھائی ابراہیم بڑے بھائی سے کہتا ہے, بھیا محمد اب بھوک کی وجہ سے چلا نہیں جاتا. ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا, دیکھو سامنے درخت نظر آ رہا ہے, درخت کے پاس تالاب ہے, آپ اسی درخت پہ آرام کریں گے. جیسی صبح نمودار ہوگی, جب کوئی قافلہ نکلے گا, قافلے کے ساتھ شریک ہو جائیں گے, کوفے سے باہر ہو جائیں گے. رونے والوں سروں کو اٹھاؤ, ماتم کر لینا. دونوں بچے درخت پہ سوار ہوئے. بھائی نے بھائی کی باہوں میں باہوں کو ڈالا. دعاؤں کا وقت ہے, دعاؤں کا وقت ہے, دعاؤں کا وقت ہے. بھائی کی باہوں میں باہوں کو ڈالا, رخسار سے رخسار ملائے. دونوں بھائی سو گئے. ابھی دونوں بچوں کی آنکھیں لگی تھی کہ شب کی تاریخی میں ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے آئی. اسے چاند کی روشنی میں سطح تالاب پر 2 چاند نظر آئے. اب جو سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا, 2 معصوم سے بچے. ہاں رو لو یا رو لو یا نہ کرو. 2 پھول سے بچے باہوں میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں. مجھے دیکھو, مجھے مومنہ نے بیدار کیا. دونوں بچے نیچے آئے,
دونوں بچے نیچے آئے. مومنہ نے پوچھا بچوں تم کون؟ بچوں نے کہا اگر تو ہمیں ابن زیاد کے حوالے نہ کرے گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. ابھی میں نے مصائب پڑھنا شروع کہاں کیے، اس جملے کے بعد مصائب شروع ہونے والے ہیں. کہا اگر ہمیں ابن زیاد کے حوالے نہ کرے تو ہم بتائیں ہم کون ہیں. کہا وعدہ کرتی ہوں ابن زیاد کے حوالے نہیں کروں گی. بچوں نے کہا کیا تم مدینے کے سرداروں کو جانتی ہو؟ مومنہ نے کہا مدینے کے سرداروں پر میری جان قربان. بچوں کی جان میں جان آئی. چلو پردیس میں کوئی اپنا مل گیا. کہا مدینے کے سرداروں کے بھائی عقیل کو جانتی ہو؟ کہاں جانتی ہوں. کہا عقیل کے بیٹے مسلم کو جانتی ہو؟ کہاں جانتی ہوں. کہاں یتیم مسلم ہے. اب کرنا ماتم، اب کر لینا ماتم. سروں کو اٹھا مجھے دیکھو. جیسے ہی بچوں نے کہا ہم یتیم مسلم، مومن آگے بڑھی، مومن آگے بڑھی. دونوں بچوں کو ابا کے دامن میں چھپایا، سینے سے لگایا، گھر پہ لے آئی. میری پردہ دار ماں اور بہنوں، اللہ نہ کرے کوئی ماں ایسی سن رہی ہو جس نے اپنا بچہ کھویا ہو. میری بہنوں تم سے معافی مانگ کے پڑھا ہوں. مومنہ دونوں بچوں کو گھر لے کے آئی. جب گھر لے کے آئی مومنہ نے کیا دیکھا؟ بچوں کا لباس گندا ہے، بالوں میں دھول ہے، چہرے پر مٹی ہے. مومنہ کہتی ہے بچوں پہلے تم نہا لو بعد میں کھانا کھا لینا. چھوٹا بھائی آگے بڑھ کے کہتا مومنہ ہمیں تو نہانا بھی نہیں آتا. کیا تمہارے سینے میں باپ کا دل نہیں ہے؟ نہیں ہے تمہارے سینے میں باپ کا دل؟ نہیں نہیں تم نہیں روتے، میں نہیں پڑھتا مصائب. اے میری پردہ دار ماں اور بہنوں دعائیں مانگ لینا، دعائیں مانگ لینا. جیسے ہی مومنہ نے بچوں کا لباس اتارا، معاف کر دو دل کو چوٹ لگے. جیسے ہی جو بے اولاد ہے خاص طور سے دعائیں مانگے. جیسے ہی بچوں کا لباس اتارا، جیسے ہی پہلا کٹورا پانی کا ڈالا، چھوٹا بھائی بہت دنوں کے بعد مسکرایا. اللہ 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 اللہ. ڈھاکہ والے تم نہیں سمجھے. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. بچوں کو نہلانے کے لیے جیسے ہی لباس اتارا، سروں کو جھکا لینا، جیسے ہی پہلا کٹورا پانی کا ڈالا، چھوٹا بھائی بہت دنوں کے بعد مسکرایا اور مسکرا کر بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا محمد آج اماں بہت یاد آ رہی ہے. بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے. اے بھیا اماں ایسے ہی نہلاتی تھی. اے بھیا اماں ایسے ہی پیار کرتی تھی. اے بھیا بہت دن ہو گئے اماں نے گلے سے نہیں لگایا. جزاک اللہ. بھیا اماں کب ملے گی؟ بھیا بہت دن ہو گئے اماں نے پیار نہیں کیا. رونے والوں مجلس تمام ہو رہی ہے. دونوں بچے ابھی کھانا کھا کے لیٹے ہی تھے کہ ایک بھائی خواب سے اٹھا، دوسرے بھائی کو اٹھایا. بھیا کیا ہوا؟ کہا بابا مسلم خواب میں آئے تھے. بابا کہہ رہے تھے بچوں مصیبت کے دن ختم ہو گئے. اللہ جانے کتنے امیر بن کے آئے ہو جو نہیں رو رہے. اور جانتے ہو ہمارے استاد نے ہمیں بتایا جب مسلم کے ان بچوں کے مسائب پڑے جاتے ہیں نا اور کوئی روتا نہیں ہے. ان بچوں کی ماں کا نام ہے رقیہ مولا عباس کی بہن. جب ان بچوں کے مسائب پڑے جہاں کوئی نہیں روتا، رقیہ اس کے پاس جا کے کہتی ہے تم میرے بچوں پہ نہیں رو رہے نا وہ اس لیے کہ تم نے میرے بچوں کو دیکھا نہیں تھا. اگر میرے بچوں کو دیکھا ہوتا تو ایسے نہیں روتے، ایسے روتے. مسلم کے بچوں کا ماتم سینے پہ ہاتھ مار کے ہوتا ہے. آوازیں بلند کرو. دوسرے بھائی نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا.
بابا کہہ رہا مصیبت کے دن ختم ہو گئے. دونوں بھائی گلے مل کے رونے لگے اور رونے کی آواز ایک مومنہ کا ملعون داماد حارث گھر میں آ چکا تھا. رونے کی آواز حارث کے کانوں میں پہنچی. حارث نے مومنہ سے پوچھا, مومنہ بتا نہ پائی. ملعون نے چراغ کو اٹھایا. مجھے دیکھو, مجھے دیکھو, یہ مولا عباس کا علم ہے. میرے دونوں ہاتھ مولا عباس کے پرچم کی طرف ہیں. اے ڈھاکہ والوں, اگر میں تمہیں رلانے کے لیے پڑھوں, مولا عباس مجھے معاف نہ کرے. اپنی آنکھوں سے کتاب میں پڑھا ہے, کتاب کا نام ہے دمت الساکبہ. صاحب دمت الساکبہ لکھتے ہیں ملعون چراغ لے کے چلا, آواز کے تعاقب میں چلا, اس حجرے میں پہنچا جہاں دو معصوم سے بچے رو لو رو لو رو لو یار, رو رہے ہو, کوئی تماچے نہیں مارے گا, کوئی تازیانے نہیں مارے گا. جزاک اللہ. ہاں, ایسے رویا جاتا ہے. دونوں باہوں میں باہیں ڈالے رو رہے تھے. میں نے مولا عباس کا واسطہ پایا ہے, پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. اگر غلط پڑھوں سرکار وفا مجھے معاف نہ کرے. صاحب دمت الساکبہ لکھتے ہیں اس نے کیا دیکھا, دو معصوم سے بچے باہوں میں باہیں ڈالے رو رہے ہیں. اس نے پوچھا بچوں تم کون؟ بچوں نے کہا ہم یتیم مسلم. جیسے ہی سنا سروں اٹھاؤ, جیسے ہی سنا یتیم مسلم, ارے رونے والوں ایک ہاتھ سے محمد کے بالوں کو پکڑا. ہائے ہائے ہائے, ابھی تو میں نے جملہ پڑھا ہی نہیں, میں نے ابھی جملہ پڑھا ہی نہیں. ایک ہاتھ سے محمد کے بالوں کو پکڑا, ایک ہاتھ سے ابراہیم کے بالوں کو پکڑا. اے رونے والوں ماتم کرو. صاحب دمت الساکبہ لکھتے ہیں اتنی سختی سے بالوں کو پکڑا بچوں کے چہرے سے خون ٹپکنے لگا. ہائے 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 ہائے, ماتم ماتم, ہائے غریب, واہ غربتا, واہ مصیبتا. یار نہیں رو رہے, بہت سے جوان نہیں رو رہے. جو نہیں رو رہے سروں کو جھکا لو یار, کیونکہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں عباس ہوتا ہے. مولا عباس تمہیں دیکھ رہے ہیں, میرے بھانجوں کے مسائل پڑے جا رہے ہیں. اے رونے والوں, اگر تم نہ روگے تو کون روئے گا؟ ماں کا نام رقیہ, ماں کو نہیں پتا بچوں کے ساتھ کیا ہوا. ماں نے لاشِ مسلم کو دیکھ کے پوچھا تھا, مسلم میں یہ نہیں پوچھتی کھانا ملا یا نہ ملا, مجھے یہ بتا دو تم اکیلے نہیں گئے تھے, میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہوئے؟ آخری 2 سے 2.5 منٹ اور روتے ہوئے جائیں گے. ایک ہاتھ سے محمد کے بالوں کو پکڑا, ایک ہاتھ سے ابراہیم کے بالوں کو پکڑا, لے گیا, لے جا کر باندھ دیا, لے جا کر باندھ دیا. کلیجہ پھٹ جائے گا رونے والوں. ہم سے کہتے ہو شیعوں روتے کیوں ہو, ہم سے کہا کرو مر کیوں نہیں جاتے. میں پڑھوں مصائب, کر لو گے برداشت. اے ڈھاکہ والوں باندھا رسی سے جاتا ہے, آئے آئے آئے, باندھا رسی سے جاتا ہے, رسی سے نہیں باندھا, محمد کے بالوں سے ابراہیم کے بالوں کو باندھا. ماتم, ابراہیم کے بالوں سے محمد کے بالوں کو باندھا. باندھنے کے بعد ایک تماچا محمد کے, جزاک اللہ. ایک تماچا ابراہیم کے مارا. لو رونے والوں, آج کی مجلس تمام مسلم کے بچوں کا چہلم ہے. ماتم کر لینا, ماتم کر لینا. آخری جملہ, آخری جملہ. صبح نمودار ہوئی,
मलऊन बच्चों को खींचता हुआ लाया, तलवार निकाली, कहा पहले कौन शहीद होगा? बच्चों ने कहा पहले हम नमाज पढ़ेंगे। देखो ढाका हुसैनी दालान के जवानों, नमाज की अहमियत क्या है, नमाज का मर्तबा क्या है। अब मैं बाप के हिस्से के मसाइब पढ़ चुका, मेरी माँ और बहनों तुम्हारे हिस्सों के मसाइब पढ़ चुका, सारे जवान बैठो सारे। अब भाई भाई के लिए दुआ मांगे, अपने भाइयों का चेहरा सामने रखो। अल्लाह न करे कोई ऐसा बैठा हो जिसने अपना जवान भाई खोया हो। हाँ, क्योंकि होता है दुनिया में भाई का सहारा भाई, बाद मरने के नहीं मिलता दोबारा भाई। आखिरी जुमले, तलवार को निकाला, कहा पहले कौन कत्ल होगा? छोटा भाई आगे गिर गया, पहले मुझे मार दे, मेरे सामने मेरा भाई मारा जाए, मैं देख नहीं पाऊं। मातम करके मातम करके मातम करके मातम की आवाजें आए, मातम की आवाजें आए। ये दिल रोने के हैं, ये दिल मातम के हैं, ये गरीबों का मातम हो रहा है। कोई अमीर बन के आया हो तो मुझे नहीं पता। उजड़ गई उजड़ गई उजड़ गई उजड़ गई रुकैया। बड़ा भाई आगे गिर गया, बड़ा भाई आगे गिर कर कहता है मेरे सामने मेरे छोटे भाई को न मार, मैं देख नहीं पाऊंगा। अल्लाह अल्लाह रोने वालों, लो मजलिस तमाम हो गई। हारिस की तलवार चली, बड़े भाई का सर कटा। अब दुआएं मांगो, दुआएं। ओ मेरा भाई, ओ मेरा भाई, यार जवान हो जवान, ऐसे होगे। अपने भाई की दुआ मांगो, सरों को उठाओ, जो मुझे दे सकता है देखे। जैसे ही बड़े भाई का सर कटा, हारिस ने बड़े भाई के लाशे को उठाया, दरिया में फेंकने के लिए चला। छोटे भाई को मौका मिल गया, छोटे भाई ने बड़े भाई के सर को उठाया, खून को साफ किया। मातम, बड़े भाई के सर को लिया, खून को साफ किया, पेशानी को चूमा और एक जुमला कहा, भैया जाना नहीं, भैया जाना नहीं। आवाजें आवाजें, भैया हम भी आ रहे हैं। भैया बाबा ने कहा था भाई का साथ ना छोड़ना, भैया जाना नहीं, भैया हम भी आ रहे हैं, भैया हम भी आ रहे हैं। लो रोने वालों, हारिस ने लाशा फेंका, लाशा आगे नहीं बढ़ा, दरिया में रुक गया, दरिया में रुक गया। हारिस लौट के आया। मैं पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। तारीख इस्लाम में, तारीख शोहदाए करबला में इनका भी शुमार है। दो लोग ऐसे हैं जो पसे गर्दन ज़िबा हुए हैं। एक ज़हरा का बेटा 7 साल का है, 7 साल। हारिस लौट के आया, छोटा भाई बड़े भाई के सर से बातें कर रहा है, भैया जाना नहीं, भैया जाना नहीं। हारिस ने कहा गर्दन उठा, बच्चे ने सर ना उठाया, भैया जाना नहीं। हारिस ने कहा सर को उठा, बच्चे ने सर ना उठाया, भैया जाना नहीं, भैया जाना नहीं। हारिस ने कहा सर को उठा, बच्चे ने जब सर को ना उठाया, हारिस ने बालों को पकड़ा। माता, कयामत है, कयामत है, कोहराम है कोहराम। मौला तुम्हारी आवाजों पर रहमतें नाज़िल करे, जज़ाकल्लाह। पसे गर्दन काटा, मुझे देखो, मुझे छोटे भाई का लाशा उठाया, लेके चला। जब बड़े भाई ने देखा
میرا چھوٹا بھائی آ گیا. ایک طرف سے محمد کا لاشا چلا, ایک طرف سے ابراہیم کا لاشا چلا. کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, آجا بھیا میرے گلے لگ جاؤ. اے بھیا بابا انتظار. دونوں بھائی بغل کی انا للہ و انا